أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام شہداء، تمام مومن مومنات مرحومین، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کے التماس سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
پر محمد وآل محمد صلوات. ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، خون رویا ہے، خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے، اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، کاش بابا کو ہے، کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، دیکھ کر خوں بر کرتے کو بدن سے چپکا، دیکھ کر خوں بر کرتے کو بدن سے چپکا، گر گئے خاک پہ ہے، گر گئے خاک پہ یہ نوحہ سنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، بول تربت میں ہے، بول تربت میں سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد، پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحومہ کلثوم بانو زوجہ حسین علی اور مرحوم حسین علی ابن حسن علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک قلب مطہر امام امر بالزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. مالک ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی محبت و ولایت سے منور قرار فرما. پروردگار تمام حاضرین سامعین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. مالک جنت البقیع کی تعمیر فرما. بحق شہزادی کونین ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرما. دنیا میں زیارت امام حسین، مرنے کے بعد شفاعت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما. ہماری قبروں کو محمد و آل محمد کے نور سے منور قرار فرما. شریعت محمدی، شریعت محمد و آل محمد پہ چلنے والوں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے اور تمام بیماروں کی شفایابی کے واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات. وعجل فرجهم. ارباب المدانش زیارت اربعین موضوع گفتگو ہے. گزشتہ مجلس میں ذکر ہوا لفظ اربعین کے حوالے سے. اربعین 40 بیان ہوا کہ اب عبداللہ الحسین کی اربعین کی زیارت وہ واحد زیارت ہے جو کسی بھی معصوم کی اربعین یعنی 40ویں کی زیارت وارد ہوئی ہے، چاہے 1,24,000 انبیاء ہوں یا معصومین علیہم السلام. بیان ہوا لفظ اربعین یہ 40 کے عدد کی قرآن کی آیات میں اور احادیث میں بہت اہمیت ہے. اس حوالے سے کچھ آیات اور احادیث پیش کی گئی. ایک حدیث تبرکاً اور پیش کر کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج زیارت اربعین کے پہلے جملے کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی. کائنات کے نبی مولائے کائنات ائمہ اہل بیت ان سے یہ حدیث مختلف انداز سے وارد ہوئی. نبی اکرم کی ذات پہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. من حفظ من امتی 40 حدیثا، میری امت میں سے سرکار نے فرمایا جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر لے گا، 40 حدیثیں یاد کر لے گا. احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ 40 حدیثیں کس طرح کی ہوں جس سے دینی احکام پہ عمل کر سکتا ہو انسان، حلال حرام کی ہوں. دوسری جگہ آیا وہ حدیثیں جس سے عقائد مضبوط ہوتے ہوں، علی علیہ السلام کی فضیلت پہ مشتمل حدیثیں ہوں. الگ الگ انداز سے حدیث آئی، لیکن جو 40 یاد کر لے گا، عمل پیرا ہو جائے گا، یاد کر لے گا، بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فقیہا، اللہ روز قیامت اسے فقیہ اٹھائے گا. فقاہت آپ کے علم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام نے کہا، گزشتہ مجلس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے تو اللہ ان کے اصحاب کو یہ قوت عطا کرے گا کہ ایک ایک صحابی کو 40 مردوں کے برابر قوت عطا ہو جائے گی. چھٹے امام کا میں نے نام لیا. جب 12ویں امام آئیں گے تو اللہ جو 313 ہوں گے ان کی کوالٹیز یہ ہے، ان کو ایسی قوت عطا کرے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، ملائکہ کے پروں پہ پرواز کر کے اپنے وقت کے امام سے ملنے آئیں گے، ملاقات کریں گے، دوبارہ چلے جائیں گے. مولا یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ لفظ فقیہ سے میں یہ روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. مولا کون سے لوگ ہوں گے؟ کہا ہؤلاء الفقہاء والقضات والحکام. یہ وہ ہوں گے، 313 کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہوں گے جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی، جو قضات ہوں گے، قاضی فیصلہ کرنے والے ہوں گے، ان سے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. مولا کیوں غلطی نہیں ہوگی؟ معصوم تو ہے نہیں یہ. کہا اس لیے غلطی نہیں ہوگی کہ 12ویں امام ان کو کہیں گے کہ فیصلہ تم کرو، اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو پریشان نہ ہونا. فانظر الی کفک، اپنے ہاتھ کی جانب دیکھنا، ہم سکھا دیں گے کون سا درست فیصلہ ہے. اس دور میں اللہ 313 کی کوالٹیز ہیں، انہیں فقیہ، قضات، قاضی بنا دے گا، قرار دے گا. ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی. ایک جملہ سن لیجئے گا، یہ صرف 313 اصحاب نہیں ہیں امام کے، یہ 313 وہ ہیں جن کے تحت حکومتیں ہوں گی، ان کی الگ کرامات ہوں گی. ان 313 اصحاب کی روم کی سرزمین پہ جب امام انہیں بھیجیں گے تو یہ پانی پہ چل رہے ہوں گے، ڈوبنا دور کی بات، پیر بھی تر نہیں ہوں گے. جو لوگ ہوں گے کہیں گے ارے
یہ وقت کے امام کے صحابی ایسے ہیں تو امام کس بلند مرتبے پہ ہوں گے؟ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے. الوحوش یطلب رضاہم، یہ امام کی ولایت ہوگی جس کا ایک حصہ امام کے اصحاب کو مل جائے گا. موضوع گفتگو زیارت اربعین ہے. زیارت اربعین کا پہلا جملہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا حبیب ہے. ولی اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ولایت، اختیار، ایتھارٹی ہو. 12ویں امام بھی ولی، امام حسین بھی ولی، مولا کائنات بھی ولی. ہاتھ میں ایتھارٹی اللہ نے دی نا. 12ویں امام اس ایتھارٹی میں سے، ولایت میں سے کچھ حصہ اپنے اصحاب کو عطا کر دیں گے. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ امام کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں الوحوش یطلب رضاہم، یہ ولایت 12ویں امام ایسی عطا کریں گے اپنے اصحاب کو کہ وحشی جانور، درندے، شیر، بھیڑیا، چیتا، یطلب رضاہم، امام مہدی کی نہیں، ان کے اصحاب کی رضا کی طلب میں رہیں گے. کاش یہ حکم دیں اور ہم عمل کریں. منتظر ہوں گے. کوئی شیر کسی پہ حملہ نہیں کر سکے گا جب تک 12ویں امام نہیں 12ویں امام نہیں، 12ویں امام کے صحابی سے اجازت نہ لے لے. یہ ایتھارٹی ہے، یہ ولایت ہے. چھٹے امام سکھلا رہے ہیں. میں نے بیان کیا صفوان جمال سے روایت، چھٹے امام نے کہا جب اربعین کی زیارت کرو امام حسین علیہ السلام کی تو ان جملوں کی تلاوت کرو. تو جو زیارت اربعین کے ہم جملوں کی تلاوت کریں گے، اس کی شرح پیش کریں گے. تمام کے تمام جملے امام نے تعلیم فرمائے ہیں. السلام علی ولی اللہ و حبیب. زیارت اربعین کا پہلا جملہ سلام اس پر جو اللہ کا ولی ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے ولایت دی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی لوگوں پر ان کے نفسوں سے بڑھ کے ولایت، حق تصرف، ایتھارٹی، سلطنت کا حق رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ میرے گھر میں درخت لگائے، میں بظاہر مالک ہوں، وہم لہا مالکون. قرآن کریم نے بھی کہا ہم نے انہیں مالک بنا دیا ہے، لیکن مجھ سے زیادہ اختیار میرے وقت کے امام کا ہے. کائنات کے نبی کی ولایت ظاہر ہوئی ہے کئی مقام پہ کہ ایک صحابی کے گھر میں جو درخت تھا، دوسرا آتا جاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی. کہا درخت لے لو، جنت میں درخت دوں گا. نہیں مانا. عجیب بات ہے، گھاٹے کا سودا کیا، نہیں مانا. سرکار نے کہا درخت اکھاڑ دیا جائے. کیوں کہا؟ درخت تو اس کا تھا، مالک تو وہ تھا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی لوگوں سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں. اس کو دوسری جگہ کے لیے مال دیا گیا، ظلم نہیں ہوتا. یہی والا اولویت والا حق تصرف کائنات کے نبی غدیر میں علی کو بلند کر کے عطا کر گئے اور کہا تھا من کنتو مولا. پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، اللہ کا مجھ پہ حق تصرف ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں. أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، لاکھوں کے مجمع سے 18 ذی الحج کو کائنات کے نبی نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے بڑھ کے میں حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل بالکل ایسا ہی ہے، آپ حق تصرف رکھتے ہیں. یہ جملہ جب سب نے کہہ دیا تو علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا فعلی مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہے. وہ بات الگ ہے. بعد میں کہا نہیں مولا کا مطلب دوست ہے. وہ بات کی بات ہے، بہت بات. اس وقت کے شعراء نے بھی جو اشعار لکھے مولا کا مطلب وہی لکھا کہ حق تصرف، خلیفہ، جانشین. اگر دوست بھی مان لیتے تو علی سے جنگ نہ کرتے، نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ صفین. صلوات پڑھ دے محمد و آل صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اندازہ لگا رہے ہیں آپ، چھٹے امام سے کھلا رہے ہیں جس طرح علی علیہ السلام ولی ہیں اسی طرح ابا عبداللہ الحسین ولی ہیں. قبر امام حسین پہ آؤ،
امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو، پہلا جملہ سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے۔ ارے انگوٹھی تو علی علیہ السلام نے دی تھی، حالت رکوع میں انگوٹھی تو علی علیہ السلام نے دی تھی، تو یہ سارے ولی کیوں ہو گئے؟ احادیث ہیں ہمارے سامنے، دیکھیں امیر کائنات کے والے سے آیت نازل ہوئی تھی نا، بلکہ بہت جلدی سے میں پوری روایت سنا دے رہا ہوں۔ آیت نازل ہوئی تھی، امیر کائنات کے پاس باقاعدہ فقیر آیا تھا، آپ کے علم ہے، رکوع کے عالم میں تھے مسجد میں، سائل نے سوال کیا، ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی لے گیا۔ دوسری طرف رسول کے پاس کچھ یہودی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اے رسول خدا آپ کا وصی کون ہے آپ کے بعد؟ کائنات کے نبی خاموش ہیں، آیت نازل ہو گئی انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اے لوگوں اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہیں ولی جو ایمان لائے زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار نے یہودیوں سے کہا آؤ میرے ساتھ ڈر سے مسجد پہ چلو، مسجد کے دروازے پر چلو۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ گئے ایک سائل مسجد سے خوشی کے عالم میں نکل رہا تھا۔ کیا ہوا، خوش کیوں ہو؟ کہا مجھے یہ قیمتی انگوٹھی ملی ہے۔ کیسے ملی؟ کہا ایک نمازی نے رکوع کے عالم میں دی ہے۔ اب جو جا کے دیکھا تو علی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب رسول نے یہودیوں سے کہا اگر مجھے نبی مانتے ہو تو علی کو ولی ماننا ہوگا۔ کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آیت نازل ہو گئی۔ اگر ولی کا مطلب صرف دوست ہوتا تو دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں وَلَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِينَ خاتم وَكُنْتُ رَاكِعًا، میں نے 40 انگوٹھیاں دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 40 انگوٹھیاں دی ہیں رکوع کی حالت میں، تاکہ میرے بارے میں بھی وہی ولایت والی آیت نازل ہو جائے۔ ماں نزل کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے، ہاں آیت مذمت میں نازل ہوئی ہوگی، ویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر یہ ولایت کا معنی دوست ہی ہوتا تو صرف دوست بننے کے لیے کوئی 40 انگوٹھیاں نہیں گوا۔ اندازہ لگا رہے ہیں ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، بانٹنے لگے، حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، پہلا جملہ زیارت اربعین کا، چھٹے امام فرما رہے ہیں قبر ابا عبداللہ الحسین کی جانب متوجہ کہ جب سلام کرو تو کہو سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے۔ کیا مطلب؟ صرف امام علی ولی نہیں ہے، نبی کے بعد نبی کے 12 ولی ہیں، نبی کے بعد نبی کے 12 ولی ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حق تصرف کائنات کے نبی کو اللہ نے عطا کیا تھا، مکتب تشیع کا عقیدہ، وہی حق تصرف آخری وقت میں بلا کے سینے سے لگایا علی علیہ السلام کو، اور مولا کائنات کو تمام کا تمام حق تصرف عطا کیا۔ مولا کائنات نے امام حسن، امام حسن نے امام حسین، امام حسین نے چوتھے امام، اس طرح آخری امام تک وہی حق تصرف جو نبی سے چلا تھا 12ویں تک پہنچا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب جو اختیار امیر المومنین کے پاس آیا تھا نبی کے پاس سے، وہ اختیار امام حسین کے پاس ہے۔ یہ زیارت میں چھٹے امام سکھلا رہے ہیں، احادیث میں ملا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے وہ ولی ہے جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ نہیں کہا، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ والذین، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہر امام سے سائل رکوع کے عالم میں زکوٰۃ لینے آتا ہے، جیسے ہمارے جد ولی تھے ویسے ہم بھی اللہ کے ولی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں ولایت یعنی ایتھارٹی، امیر کائنات کے پاس جو اختیار تھا اگر ٹھوکر مارے مردے زندہ ہو جائیں، وہی اختیار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ امیر المومنین ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں،
السلام علی ولی اللہ و حبیب، یعنی جتنے فضائل مولا کائنات کے، جتنے معجزات علی علیہ السلام کے ہیں وہ تمام کے تمام ائمہ اہل بیت کے ہیں. اور چھٹے امام سے کھلا رہے ہیں امام حسین اللہ کے ولی ہیں. یعنی جس طرح ولایت علی کے لیے ثابت ہے، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسی طرح ولایت امام حسین کے لیے ثابت ہے، مگر فضیلت میں علی علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. مگر اگلا جملہ کیا آیا؟ ابوہما افضل، ان دونوں کے بابا ان سے افضل ہیں. کائنات کے نبی نے کہا ان دونوں کے بابا ان سے افضل ہیں. ولایت کے معاملے میں سب برابر ہیں، فضیلت کے معاملے میں علی کے برابر کوئی امام بھی نہیں ہے. احادیث ہیں اس حوالے سے بہت ساری، چھٹے امام کی ہے، چوتھے امام ابھی ایام سجادیہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ آگے یہ سوال کیا گیا مولا کتنی عبادت کریں گے؟ کہا لے کے آؤ صحیفہ علی، ان جیسی عبادت نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا. تو مولا کائنات فضیلت میں تمام اماموں سے افضل ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی بات نہیں ہے. ہاں ولایت میں، ایتھارٹی میں، اختیار میں ساتویں امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ نحن فی العلم والشجاعت والفصاحت سوا، ہم علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، سخاوت میں، فصاحت میں سب 12 کے 12 برابر ہیں. لیکن علی علیہ السلام کی فضیلت تک کوئی نہیں پہنچ سکا. مولا کائنات منبر کوفہ پر بیٹھے ہیں، یہ والی ولایت تمام اماموں کو حاصل ہے. 2 لوگ جھگڑتے ہوئے آئے، ایک خارجی تھا. خارجی جانتے ہیں کہ جو دین سے خارج ہو گئے، جنہیں مارقین کہا جاتا ہے. 3 افراد تھے، 3 قسم کے افراد تھے جن سے امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ ہوئی ہے، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے. 3 قسم کے افراد تھے. کون کون سے؟ ناکفین، قاسطین، مارقین. کائنات کے نبی ان جنگوں کے حوالے سے بیان کر کے چلے گئے تھے. غیر شیعہ کتب میں بھی بہت ساری احادیث پڑھی ہیں. یا علی انت تقاتل بعدی الناکفین والقاسطین والمارقین، میرے اصحاب میں ایک ایسا صحابی ہے جو میرے بعد اللہ کے حکم سے ناکفین سے جہاد کرے گا، قاسطین سے جہاد کرے گا، مارقین سے جہاد کرے. ناکفین کون ہوتے ہیں؟ نکثا، بیعت توڑنے والوں کو کہتے ہیں. بیعت کی اور توڑ دی. طلحہ، زبیر وغیرہ جنگ جمل میں جتنا بڑا لشکر بنا سب علی علیہ السلام کی دوسری دفعہ بیعت کر چکے تھے. پہلے غدیر میں کر چکے ہیں سب کے سب، ان کی بات نہیں ہو رہی. غدیر میں کرنے کے بعد کائنات کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے 25 سال بعد آ کے بیعت کی ہے. 25 سال بعد آ کے دوبارہ بیعت کی. اس بیعت کو دوبارہ توڑا اور جنگ جمل ہوئی. یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ ناکفین تھے، جنگ جمل والے. کائنات کے نبی نے انہیں کہا بیعت توڑنے والے، جنگ جمل. اس کے بعد ہوئی جنگ صفین، جنہیں کہا گیا قاسطین. قاسط کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے امام کا راستہ بدل کے امام کے مخالف کی طرف چلا جائے. قصود اس کو کہتے ہیں جو ٹیڑھا چلا جائے، امام سامنے ہو، امام کے پاس نہیں جائے، دوسری طرف چلا جائے. یہ صفین والے تھے. مارقین وہ کہ جو خارج ہو گئے دین سے، بالکل ابن ملجم وغیرہ انہی لوگوں میں سے تھا. یہ خارجی مولا کائنات کی تکفیر کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہتے تھے نعوذ باللہ علی کافر ہیں. انہوں نے ہی یہی سب چیزیں حاکم شام کے حکم سے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ شام میں جب معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہوئے ہیں تو بتلایا گیا، لوگوں نے کہا یہ علی مسجد میں گئے کیوں تھے؟ کام کیا تھا؟ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار، اس کے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈا کیا گیا. اسی وجہ سے حق ہے کہ مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ لوگوں تک بیان کیا جائے. یہ فقہ اکبر ہے، عقیدہ فقہ اکبر ہے. توجہ کیجئے گا، گفتگو میں بیان کر رہا تھا ولایت پہ. پہلا جملہ زیارت اربعین کا السلام علی ولی اللہ کے حبیب ہے. پہلا جملہ ولایت، ایتھارٹی. 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے، میری کائنات ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے، ایک خارجی تھا اور ایک مسلمان تھا. فیصلہ علی علیہ السلام کے سامنے آیا، امام نے جو اللہ کا فیصلہ تھا کر دیا. اتفاق ہے اس خارجی کے خلاف فیصلہ ہوا. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے ولی ہیں تو جو فیصلہ کر رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے.
کائنات کے نبی، مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے، کائنات کے نبی جو عمل انجام دیتے ہیں اللہ کے اذن سے انجام دیتے ہیں، وہ گویا کہ نبی کا عمل ہے لیکن اللہ کا عمل ہے۔ کائنات کے نبی کا کیا کہنا، اگر اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے کچھ کہیں تو حدیث بن جائے، اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہیں تو قرآن بن جائے۔ یہی والا معاملہ ہے اہل بیت علیہ السلام میں، کائنات کے نبی سے دہنے اطہر سے، ان کے دہنے اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، اسی طرح 12 اماموں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں مکتب تشیع میں۔ اب امام علی نے ایک فیصلہ کیا تو اس کا مطلب نبی نے فیصلہ کیا، نبی نے فیصلہ کیا تو اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ اس خارجی نے کہا ما انصفت یا علی، انصاف نہیں کیا تم نے اے علی۔ جیسے یہ جملہ کہا اور گستاخی کی اللہ کے ولی کے مقابلے میں، مولا کائنات نے کہا اخسا، اخسا یعنی دور ہو جا، رسوا ہو جا۔ یہ جملہ کہنا تھا، معجزہ دکھلایا اپنا۔ دیکھیں اس کو معلوم تھا کہ علی نے فیصلہ بالکل درست کیا ہے لیکن اعتراض کر رہا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا فصار کلبن، امام کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ جانور میں بدل گیا، کتا بن گیا۔ بھرا ہوا مجمع دیکھنے لگا اور جیسے ہی یہ جانور میں بدلا نا، یہ ولایت ہے۔ چھٹے امام سکھلا رہے ہیں اب عبداللہ الحسین کے در پہ جاؤ، ایسے سلام کرو، جو ولایت علی کو حاصل تھی وہی ولایت حسین ابن علی کو حاصل۔ جیسے ہی اس کی حالت تبدیل ہوئی، یہ انسان سے جانور بن گیا، اس کے کپڑے ہوا میں بلند ہو گئے، اچھل کے کپڑا لینے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں لے پا رہا۔ لوگوں نے دیکھا اب یہ جانور بن چکا ہے نا، کلب کتے میں بدل چکا ہے، آنکھ سے آنسو آئے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی دیکھا ہاتھوں کو بلند کیا، کچھ جملے کہے، دوبارہ انسان بنا، دوبارہ جیسے ہی انسان بنا سر جھکائے ہوئے لوگوں کے سامنے سے نکل گیا۔ جیسے ہی لوگوں کے سامنے سے یہ گیا، جتنا مجمع تھا سب حیران پریشان ہو کے مولا کائنات کو دیکھنے لگے۔ اتنا حیرانی ہوئی کہ امیر المومنین نے کہا کیا ہو گیا، اتنا حیران ہو کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ ذہن میں رہیے، یہ سارے کے سارے شیعہ نہیں ہیں، سارے کے سارے غدیر والا نہیں مانتے، مولا کائنات منصب خلافت پر ہیں، کوئی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، کوئی پہلا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ ان دونوں کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ شیعان علی دو قسم کے تھے، ایک وہ جو غدیر والا بلا فصل مانتے تھے اور ایک وہ جو حاکم شام کے مقابلے میں تھے لیکن مولا کائنات کی بیعت کر چکے تھے، چوتھا خلیفہ مانتے تھے، انہیں بھی شیعان علی کہا جاتا تھا۔ کہنے لگے اے علی، اے خلیفہ وقت، آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ امام نے کہا کہ حضرت سلیمان کے وصی آصف ابن برقیہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اے حضرت سلمان آپ آنکھ بند کریں گے اور کھولیں گے، میلوں دور کے فاصلے پر تخت بلقیس ہوگا، میں لے آؤں گا۔ سب مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا سنو، سلیمان سے افضل ہمارے تمہارے نبی ہیں تو سلمان کے وصی سے افضل اس نبی کا وصی ہوگا۔ یا اللہ نے حضرت آصف ابن برقیہ کو 73 اسم اعظم میں سے ایک دیا تھا تو اللہ نے یہ قوت عطا کر دی کہ میلوں دور کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لے کے آ گئے۔ 73 میں سے ایک ملا تھا، نبی کے صدقے میں محمد و آل محمد کو 72 اسم اعظم ملے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ زیارت اربعین کا پہلا جملہ چھٹے امام فرما رہے ہیں اب عبداللہ الحسین کو مخاطب کر کے کہو السلام علی ولی اللہ و حبیب، سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے، سلام ہو اس پر جو اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب کی جانب میں بعد میں بڑھوں گا۔ ولی، ولایت، ایتھارٹی، جس طرح امیر کائنات کے پاس ولایت تھی اسی طرح علی علیہ السلام کے پاس ولایت ہے۔ مجمع نے حیران ہو کے دوسرا سوال کیا، مولا کائنات کی ولایت، کہنے لگا مولا اگر اتنا اختیار آپ کے پاس ہے تو لشکر کیوں تیار کر رہے ہیں حاکم شام کے مقابلے میں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا اختیار ہے، ایک اشارے سے اس کو جانور بدل دیا، جانور میں
بدل دیا تو حاکم شام کے خلاف لشکر کیوں تیار کر رہے ہیں؟ ممکن ہے یہ بھی سست لوگوں نے کہا ہو. عجیب بات یہ، ارے مولا جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو. عجیب بات ہے، اعتراض کر رہے ہیں مولا پہ تو لشکر کیوں تیار کر رہے ہیں؟ حجت تمام ہو جائے. امام نے کہا، سنیے، امام علیہ السلام نے کہا، دوسری احادیث میں ملا اختیار، اللہ کے ولی کا اختیار دیکھیے گا. سنیے گا حدیث، امام علیہ السلام نے ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد کھینچا، ہاتھ اپنی جانب کھینچا اور ہاتھ میں کچھ بال آئے. کئی اس کے بال ہیں جو علی سے جنگ کر رہا ہے. یہیں سے بیٹھے بیٹھے اللہ نے وہ اختیار دیا، یہیں سے بیٹھے بیٹھے اسے اس کے تخت سے گرا سکتا ہوں. یہ جملہ کہا، لوگوں نے تاریخ لکھ لی، دن لکھ لیا، وقت لکھ لیا. کچھ دن بعد شام سے خبر آئی، فلاں دن فلاں تاریخ اپنے بستر سے گر کر داڑھی پکڑ کے رو رہا تھا. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ علی علیہ السلام کا اختیار دیکھ رہے ہیں. اے ابو الحسن، یہ اختیار آپ کو دیا. امام نے کہا، بل عباد مکرمون، ہم اللہ کے عزت دار بندے ہیں، خدا کے حکم کے فالو کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، لوگوں کو اپنی ذاتیات کے تحت نہیں لے کے اندازہ لگا. امام نے کہا، ہم اللہ، تاکہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے. یہی اختیار اللہ نے ابا عبداللہ الحسین کو دیا ہے. جب جا رہے ہیں امام کربلا کی جانب جا رہے ہیں، احادیث میں ملا کربلا کی جانب جا رہے ہیں، جنوں کا ایک لشکر آیا. السلام علی ولی اللہ و حبیب، زیارت اربعین کا پہلا جملہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے ہیں. کربلا معلیٰ کی جانب جنوں کا ایک قافلہ آیا. جب مکہ سے نکلیں اس وقت جنہوں نے آگے کہا، فرزند رسول، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو شہید کیا جائے گا. آپ اجازت دیجیے ہمیں کہ آپ کے کربلا پہنچنے سے پہلے آپ کے دشمنوں کو واصل جہنم کر دے. امام محمد باقر علیہ السلام وآل محمد وعجل فرج. امام علیہ السلام کے حوالے سے پانچویں امام نے فرمایا، میں حدیث سناؤں گا، پانچویں امام نے فرمایا امام حسین کو اللہ نے دو اختیار عطا کیے تھے. ایک یہ کہ نصرت قبول کر لیں، دوسرا اختیار یہ کہ اللہ سے ملاقات کے راستے کو چن لیں. فاختار لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کے راستے کو چن لیا. کیوں چنا؟ اس لیے کہ رسول خبر دے چکے تھے، اے حسین ابن علی، جو درجہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ کربلا میں شہید ہو کر ہی ملے گا. تو ابا عبداللہ الحسین نے اختیار کیا اللہ سے ملاقات کے راستے کو. ملائکہ آئے، جن آئے. یہ جنوں کی جو روایت میں پیش کر رہا تھا، جنہوں نے جب یہ کہا نا، فرزند رسول اجازت دیجیے، آپ کے کربلا پہنچنے سے پہلے آپ کے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیں گے. اب عبداللہ الحسین کا جملہ سنیے گا، السلام علی ولی اللہ و حبیب. امام نے کہا، نحن واللہ اقدر ذالک منکم، خدا کی قسم ہم تم سے زیادہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ کربلا پہنچے بغیر اپنے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیں. صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. واللہ ہم اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں. اب یہاں جنہوں نے ایک جملہ کہا ہے، فرزند رسول، اگر آپ کی مخالفت گناہ نہ ہوتی تو اس معاملے میں آپ کی مخالفت کر دیتے. عجیب جملہ ہے نا، اس معاملے میں آپ کی مخالفت کر دیتے، لیکن آپ کی مخالفت گناہ ہے. آپ کی اطاعت کا ہم جنوں کو بھی حکم ملا، لیکن اگر یہ حکم نہ ملا ہوتا تو کم سے کم اس معاملے میں آپ کی نافرمانی کرتے، کربلا پہنچتے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ہم اپنا حق ادا کرتے. امام نے جملے کا برا نہیں مانا، امام نے جزائے خیر دی ہے. ہاں کربلا میں آنا، جنوں کا بھی نوحہ ہے، یہ بھی ایک الگ باقاعدہ موضوع ہے. جنہوں نے ابا عبداللہ الحسین پہ گریہ کیا ہے، نوحہ موجود ہے، جنوں سے منسوب اشعار موجود ہیں. ملائکہ آئے، جن آئے ابا عبداللہ الحسین کی نصرت کے لیے. اختیار تھا کہ نصرت کو اختیار کر لیں،
لیکن امام کا جملہ سنیے گا. امام نے کہا اگر میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں یہ مجھے قتل کریں گے, کسی بھی کونے میں چلا جاؤں یہ مجھے قتل کریں گے, تو کیوں نہ کربلا میرے چاہنے والوں کی پناہ گاہ بن جائے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو آباد کیا ہے, کربلا کو آباد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ نے یہ اجر دیا حسین ابن علی کو. زیارت ناہیہ میں جملہ ملا, السلام علی من الاجابۃ تحت قبتہ, سلام ہو اس پر جس کے حرم مطہر میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کمال ہے کہ 10ویں امام بستر پر ہیں. اب عبداللہ الحسین کی ولایت, 10ویں امام بستر پر ہیں, مریض ہیں, بیمار ہیں. ابھی ہاشم جعفری آئے عیادت کے لیے. امام نے کہا وجہوا لی قوما الی الحائر من مالی, میرے مال سے کچھ لوگوں کو کربلا زیارت کے لیے بھیجو, وہاں جا کے میری شفا کے لیے دعا کریں گے. امام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کربلا جاؤ اور وہاں جا کے میری شفا کے لیے دعا کرو. ابھی ہاشم جعفری گئے, اس سے پہلے کہ جاتے کسی کو معین کرتے, پیسے ہی دیتے کہ جاؤ سفر کا خرچہ امام کی جانب سے, کربلا معلیٰ جا کے امام کے لیے دعا کرو. ساتھ میں آئے ہوئے شخص نے کہا کہ انہو بمنزلۃ من فی الحائر, مولا بھی تو وہی مقام رکھتے ہیں جو امام حسین کا مقام ہے, ہم وہیں دعا کریں تو اللہ قبول کر لے گا. ابھی ہاشم جعفری عظیم المرتبہ صحابی ہیں, قیامت میں ندا آئے گی کہاں ہیں امام کے حواری قریبی ترین اصحاب, تو ابھی ہاشم جعفری کھڑے ہوں گے. امام کی خدمت میں واپس پلٹ کے آئے, مولا ایک سوال ہے. 10ویں امام, کیا سوال ہے؟ کہا مولا آپ بھی تو اسی منزلت پہ ہیں جس منزلت پہ ابا عبداللہ الحسین ہیں, آپ کے پاس ہم دعا کر لیں. امام نے کہا لیس کما ذہبتم, ایسا نہیں ہے معاملہ جیسا تم سمجھے ہو. ہاں ہم سب امام برابر ہیں, لیکن دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں اللہ کو پسند ہے کہ وہاں جا کے دعا کی جائے. کربلا معلیٰ حرم حسین ابن علی ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ کربلا جا کے اس خدا کو پکارا جائے. صلوات پڑھ دیں ابا عبداللہ الحسین کی ذات پر. وآل محمد وعد. السلام علی ولی اللہ و حبیب, سلام اس پر جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا حبیب ہے. ابا عبداللہ الحسین, زیارت 40 کا پہلا جملہ. السلام کا مطلب معلوم ہے, بات میں تمام کرنے جا رہا ہوں. السلام, سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. امام زیارت میں سکھلا رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سلام پیش کرو, اور جب سلام پیش کیا جائے تو جواب واجب ہو جاتا ہے. کمال یہ, یہی وجہ ہمیں سکھلایا گیا کہ زیارت کے لیے جب کھڑے ہو تو کہو اے فرزند رسول آپ پر سلام, میں گواہی دیتا ہوں انکا تسمع کلامی ترا مقامی ترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں, میں کہاں کھڑا ہوں دیکھ رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وہ بات الگ ہے مولا میرے کانوں پہ پردہ پڑ گیا, آپ کی صدا سن نہیں پا رہا. زیارت نامہ جب کھولتے ہیں تو ان جملوں کی تلاوت کی جاتی ہے. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا قال احدکم السلام علیکم فلہ 10 حسنہ, کوئی السلام علیکم یہ کہہ کے سلام کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جب ورحمت اللہ کہتا ہے تو نیکیوں کی تعداد 20 ہو جاتی. وبرکاتہ کہتا ہے تو نیکیوں کی تعداد 30 ہو جاتی ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے چاہا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو بقا مل جائے, یہ سلام کریں جواب معصوم دے. ان کا سلام گویا کہ دعا کی مانند ہے. اللہ نے کہا جب کسی کو سلام کرو کوئی تمہیں تحفہ دے تو اسے بہترین واپس کرو.
کتنا بہترین تحفہ سلام کی صورت میں مومن امام کو دیتا ہے، تو امام جب دعا کریں گے تو کتنا کرم ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو جس منصب پہ مولا کائنات تھے، ولایت، پہلا جملہ السلام علی ولی اللہ و حبیب، سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے، سلام ہو اس پر جو اللہ کے ولی کا حبیب ہے. جس منصب پہ جو ولایت، جو اتھارٹی امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل تھی، وہی میرے ابا عبداللہ الحسین کو حاصل ہے، اور وہی آنے والے امام کو. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام. چوتھے امام جب باقاعدہ قافلہ آیا ہے شام سے واپس مدینہ، ولایت کے حوالے سے یہ آخری روایت سنا رہا ہوں. شام سے مدینہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، نام علی ہے، رہتا شام میں ہے. یہ قافلے کے ساتھ اس کو بھیجا گیا کہ قافلے کے ساتھ جاؤ، راستے کی رہنمائی کرنا. لیکن اس کا کام یہ تھا کہ اہل حرم جو بیبیاں تھیں ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا. اپنے نام کا اثر پایا تھا شام کا رہنے والا، لیکن نام کا اثر یہ تھا کہ اہل حرم بیبیوں کی مدد کر رہا تھا. پانی پلانا، آ کے پوچھنا محمل کے اندر بیوی موجود ہیں، یہ خیال کرتا رہا. جب مدینہ پہنچا ہے، روایات میں ملا بیبیوں نے مدینہ میں گھر میں جو کچھ موجود تھا ان میں سے زیورات لیے اور اس شخص کو بھجوا دیے. یہ جانتا تھا کہ وہ ہستیاں ہیں جن کا سارا مال لوٹا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس تک جب یہ پہنچا تو اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں لوں گا. میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے اس لیے آپ کی خدمت کی ہے، آپ اہل بیت عصمت و طہارت. کوشش کی، نہیں لیا اس نے، واپس بھجوا دیا گیا. کنیز واپس لے آئی. جب اس نے نہیں لیا نا، اب سنیے گا، چوتھے امام نے کہا لے لو، یہ بیبیوں نے تمہارے لیے بھجوایا. کہا نہیں لوں گا، میں نے اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے، یہ میں نے تو خدا کی قربت کے لیے کیا ہے. یہ جملہ کہہ دیا. اب سنیے، امام نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ، ولایت. چوتھے امام نے کہا پتھر اٹھاؤ. سامنے ایک پتھر پڑا تھا، اٹھا کے لے کے آیا. امام نے ہاتھوں میں پتھر لیا، مٹھی بند کی، مٹھی کھولی تو مہر امامت نصب ہو چکی تھی. اللہ کے نبی کا چوتھا خلیفہ، چوتھا جانشین علی ابن الحسین ہے، نصب ہو چکی مہر امامت. امام نے کہا اب تمہیں خدا سے جو مانگنا ہو اس پتھر کو سامنے رکھنا، مانگنا، خدا اس کی برکت سے عطا کر دے گا. ولایت دیکھ رہے ہیں، اتھارٹی امام کی. کہتا ہے اس کے بعد اگر کہیں اندھیرے میں سفر کرتا، پتھر میرے پاس ہوتا، راستے میں ہر طرف نور پھیل جاتا، کوئی مشکل نہ ہوتی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. یہ ہے اتھارٹی، ولایت. امام سکھلا رہے ہیں پہلا جملہ زیارت اربعین کا، سلام کرو ابا عبداللہ الحسین کو، کہ سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. امام کہتے ہیں اس کے در پہ جاؤ. دونوں طریقے ہمیں ملے ہیں، یا تو اس کے وسیلے سے خدا سے مانگو یا اس سے مانگو، ایک ہی بات ہے. بس الہو الحوائج، ان سے مانگو، اللہ عطا کرے گا. یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا. یہ کہتا ہے جو پتھر لے کے گیا، کہتا ہے کبھی انتہائی مشکل ہوتی، مجھے قتل کرنے کے لیے، نام علی تھا، قتل کرنے کے لیے حاکم بلاتا دربار میں. جب دربار میں حاکم بلاتا، میں ساتھ میں چوتھے امام کا دیا ہوا یہ پتھر لے کے جاتا، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا. وہ مارنے کے لیے بلاتا تھا، قتل کرنے کے لیے بلاتا تھا، لیکن چوتھے امام کی برکت سے ہدیے دے کے واپس بھیج دیتا تھا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ ہستیاں انتہا ہے کرم کی. حتیٰ معجزات ملے امام کے، کہ شام کے راستے میں بھی امام بظاہر دیکھا جائے تو بیڑیوں میں، ہتکڑیوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اعجاز امامت سے لوگوں کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. عجیب معجزات دیکھنے میں آئے. جو اللہ کا ولی ہے اس کا معجزہ دیکھنے میں آیا ابا عبداللہ الحسین کا. ایک عیسائی کہتا ہے
جب یہ سر لے کے یہ ملعون لوگ ایک گرجا گھر کے نزدیک پہنچے تو کہتا ہے رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ نیزے پہ چند سر لے کے آئے ہیں، ایک سر ایسا ہے جس سے نور نکل کے عرش تک جا رہا ہے۔ مجھے خوف ہوا یہ کیا ہوا، نور عرش تک جا رہا تھا، میں نے دیکھا آسمان سے نوری سواریاں اتر رہی ہیں۔ ارباب ایسا یہ آیا اور پوچھا، کہنے لگا یہ تمہارے ساتھ کیا موجود ہے ایسا؟ کہا ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ایک خارجی کا سر ہے۔ کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا تمہارے نبی کا بیٹا؟ کہنے لگے ہاں۔ اس نے کہا اگر کاش حضرت عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کی نسلوں میں بھی کوئی ہوتا، ہم پلکوں پہ اٹھا لیتے۔ ارباب ایسا اس نے گریا شروع کیا، کہنے لگا میرے پاس 10,000 درہم موجود ہے جو آباء و اجداد سے میراث ملی تھی، یہ رکھ لو، ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعزا ولی خدا امام حسین کا سر اس نے آغوش میں لیا، وہ صندوق جس میں سر حسین تھا حجرے میں لے کے گیا، حجرے میں لے جانے کے بعد گریہ کرنے لگا۔ کہتا ہے ساتھ میں نے سنا کچھ رونے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ارباب اعزا اس شخص نے آگے بڑھ کے کہا کلمنی یا رأس اے سر، مجھ سے بات کرو۔ سر حسین سے صدا آئی انا ابن رسول اللہ، میں رسول کا بیٹا، انا ابن علی المرتضی، میں علی کا بیٹا، انا ابن فاطمہ الزہراء، اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ تیسرا جملہ جب یہ سنا میں زہرا کا بیٹا ہوں، کہا اور تعارف کرواؤ۔ کٹے ہوئے سر سے صدا آئی انا غریب کربلا، انا الذی قتل فی کربلا، میں غریب زغرا، میں غریب کربلا جسے پیاسا ذبح کر دیا۔ ارباب اعظم مشک عنبر سے سر حسین کو غسل دیا، کلمہ شہادت پڑھا، سر کی جانب متوجہ ہوا۔ اے نبی کے بیٹے، میں جو کر سکتا تھا کر دیا، میری شفاعت کروا دینا۔ ارباب اعظم یزید کے دربار تک خبر پہنچی، اس عیسائی کو بلایا گیا، دربار یزید میں اس کا سر قلم کیا جانے لگا۔ کہتا ہے اب میں حیران ہوں کیوں خواب میں رسول آئے تھے، ارے حسین تیرا مہمان، اجرکم علی الزغراء۔ یہی سفر کی ابتدا تھی۔ جب قافلہ شام میں داخل ہوا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، شمر لیل کو بلایا۔ مظلومیت ام کلثوم، شمر سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔ اے شمر کے احسان کر، ارے جن کے پاس نیزے پہ سر ہے ان کو کہو سروں کو آگے لے جائے تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، ہمیں بے مقلا چادر۔ اجرکم علی الزغراء دوسری التجا علی کی بیٹی نے کی، عائشہ ہمیں اس راہ سے لے جانا
جہاں دیکھنے والے نہ کو، لیکن مقتل میں ملا اس لعین نے اعلان کیا اس راستے سے لے جایا جائے جہاں ہر طرف تماشائی موجود ہے۔ مقتل میں ملا، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، جب یہ اعلان ہوا یہ اس کا سر ہے جو خارجی تھا، ایک لعین نے پتھر اٹھایا، نیزے پر سر حسین ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصار. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں گئے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے جے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا، اے میرے
بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپا ہوں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپا کا رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کے ننگے سر نہ پایا جوان میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپا ہوں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپا ہوں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپا ہوں کہاں برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات متوجہ زیارت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس السلام عليك وعلى أختك المعصومة سيدي رزقنا الله في الدنيا زهرة وفي الآخرة شفاعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الأمر والزمان الأمان الأمان من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومن شيعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وربك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد